اتہاس میں دیکھا جائے تو جاپان کئی بار خطرناک ارتھ اور سونامی کی لپیٹ میں رہا ہے۔ ویسے تو ارتھ اور سونامی سے بچنا کسی کے بس کی بات ہی نہیں، پر جاپان کے پاس ان سے مقابلہ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ ناظرین، پچھلے 1300 سالوں میں قریب 143 سونامیز جاپان پر حملہ کر چکے ہیں، جن کے نتیجے میں ابھی تک 1,30,874 لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ ان میں سب سے خطرناک ایئر 1741 میں آیا تھا، جس میں سونامی کی ویو 90 میٹرز اونچی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جاپان میں سونامی کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ صرف 2022 میں ہی 300 سے بھی زیادہ ارتھ ریکارڈ کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ کئی بار ایک دن میں 3 سے 4 ارتھ بھی ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ جاپان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ارتھ اتنے کامن ہیں کہ یہاں پر اسکائی اسکریپرز کو ارتھ پروف بنانا کمپلسری ہوتا ہے۔ جبکہ 2000 سے لے کر 2022 تک جاپان 5 مرتبہ چھوٹے بڑے سونامی کو برداشت کر چکا ہے، جن میں 2011 والا سب سے جان لیوا تھا۔ 11 مارچ 2011 کو اوشیکا پیننسولا سے 72 کلومیٹرز ایسٹ میں سمندر کے اندر 9.1 میگنیٹیوڈ کا ارتھ پورے 6 منٹوں تک چلتا رہا، جس کی وجہ سے ایک میسو جائنٹ سونامی نے جنم لیا۔ یہ دنیا کا چوتھا بڑا ارتھ جبکہ جاپان کی ریکارڈڈ ہسٹری کا سب سے بڑا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو سونامی پیدا ہوا، اس نے سمندر میں 55 میٹر یا پھر 180 فیٹ اونچی لہر پیدا کی۔ پانی کی لہریں 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے سینڈائی سٹی میں داخل ہوئیں اور کوسٹ سے 10 کلومیٹر اندر تک پہنچی۔ سونامی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے بھی اس کو پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا سینڈائی کے ریزیڈنٹس، جن کو صرف 8 منٹ پہلے سونامی کی وارننگ دی گئی تھی، ان میں سے ہزاروں لوگوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ اس واقعے کی وجہ سے 2,28,000 لوگ بے گھر ہو گئے اور 15,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک طرف قیامت کا عالم تھا تو دوسری طرف یہاں فوکوشیما ڈائچی نیوکلیئر پلانٹ بھی فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے خطرناک نیوکلیئر ڈیزاسٹر نے جنم لیا۔ جاپان کو اس سونامی نے ٹوٹل $235 ارب کی چوٹ پہنچائی، جس کو دنیا کا سب سے مہنگا ڈیزاسٹر بھی مانا جاتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جاپان ہمیشہ سے ہی سونامی کی لپیٹ میں کیوں رہتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جاپان کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ پیسیفک اوشن کا یہ پورا حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا میں 90% ارتھکویکس، والکینک ایرپشنز اور سونامی کا باعث بنتا ہے۔ یہ جو رنگ بن رہی ہے، اس کو دی رنگ آف فائر کہا جاتا ہے۔ اس کے نیچے دنیا کے سب سے زیادہ ایکٹیو والکینوز موجود ہیں، جن کو کئی ٹیکٹونک پلیٹس نے گھیر رکھا ہے، اور بدقسمتی ہے جاپان کی کہ وہ بالکل اس رنگ کے بیلٹ پہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں ہر آئے دن ارتھکویکس اور ہر آئے سال ٹائفون یا پھر سونامی کا حملہ ہوتا ہے۔ ان سب مشکلات کے علاوہ جاپان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پورے جاپان کا 70% لینڈ ایریا صرف پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، اور جو 30% فلیٹ سرفیس ہے وہ زیادہ تر صرف کوسٹل ایریاز میں ہی موجود ہے، جہاں سونامی کا خطرہ ہر وقت منڈلا رہا ہوتا ہے۔ پہاڑوں پر پورے شہروں کو شفٹ کرنا تو ایک امپاسبل ٹاسک ہے، لیکن اپنی کوسٹل سٹیز کو بچانے کے لیے جاپان پچھلی صدی سے محنت کر رہا ہے، اور اس کی اپروچ سب سے الگ ہے۔ جاپان نے اپنے ہائی رسک ایریاز کو بچانے کے لیے کوسٹ پر سی وال بنائی ہے، اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، بلکہ سی والز کافی عرصے سے جاپان کے کوسٹ کا حصہ رہی ہیں۔ 1896 اور 1933 میں بھیانک ٹائفون نے جاپان کے ٹیرو نامی گاؤں پر حملہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ گاؤں کوسٹل ڈیفنس سسٹم کی ایک اعلیٰ ترین مثال بن گیا، جہاں جاپان نے 2.4 کلومیٹر لمبی اور 10 میٹر اونچی 2 والز کھڑی کر کے گاؤں کو سمندری لہروں سے کافی حد تک بچا دیا۔ اس کے بعد جاپان کی دوسری کوسٹل سٹیز میں بھی ایسے ہی اسٹرکچر بنائے گئے، لیکن 2011 والا سونامی ان دیواروں سے بھی کہیں زیادہ بڑا تھا۔ سی وال جو صرف 8 میٹر اونچی ویوز کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھیں، سونامی کی یہ لہریں 12 سے 15 میٹر اونچی تھیں۔ ان 10 میٹر کی دیواروں نے بے شک سونامی کی لہروں کو کافی حد تک روکا، لیکن کئی مقامات پر لہروں نے پورے کے پورے اسٹرکچر ہی اکھاڑ دیے۔
2011 ارتھکویک کے بعد جاپان نے سی والز کو اور زیادہ اونچا اور لمبا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے $1200 کروڑ الگ کیے گئے اور فیصلہ کیا گیا کہ ایسٹرن کوسٹ پہ 400 کلومیٹر لمبی 15 میٹر اونچی دیوار بنائی جائے گی۔ یہ دیواریں پچھلی دیواروں سے قریب 5 میٹر اونچی، جبکہ ان کی فاؤنڈیشن زمین میں 25 میٹر اندر تک اپنی جڑیں مضبوط کیے ہوئے ہیں۔ ان کی چوڑائی بھی پہلے سے کافی زیادہ رکھی گئی ہیں اور ان کا اسٹرکچر اور ڈیزائن خاص طور پر سونامی ویوز کو روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کام کے لیے پہلے سیمولیٹر کی مدد سے آرٹیفیشل سونامی پیدا کیا گیا، جس سے انجینئرز نے ہر طرح کے ویو پیٹرن پہ والز کو ٹیسٹ کیا۔ ایک وائبریٹر کی مدد سے 2011 ارتھکویک جیسا پیٹرن پیدا کیا گیا۔ ویوز کتنی بڑی ہوں گی تو کتنا پریشر جنریٹ کریں گی، یہ سب پہلے سیمولیٹر کی مدد سے کیلکولیٹ کیا گیا تھا۔ سیمولیٹر پہ نوٹس کیا گیا کہ 2011 سونامی کی لہروں نے ڈائریکٹلی جاپان کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ اس نے فلڈ کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں آگے ٹریول کیا، اور ایسا اسی وجہ سے ہوا کیونکہ سی والز نے کافی حد تک ویوز کا پریشر توڑ دیا تھا۔ سیمولیٹر پہ ٹیسٹنگ کے بعد سی والز کو اب کرو شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس میں کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ پانی جب سی وال سے ٹکرائے گا تو اس کا کرو شیپ لہر کو واپس یو ٹرن کروائے گا، اور ایسے ایک لہر واپس پلٹ کر پیچھے سے آنے والی دوسری ویو کا پریشر توڑے گی۔ سونامی کی ویوز کے پریشر کو توڑنے کے لیے جاپان نے صرف والز ہی نہیں بنائی، بلکہ ہاٹ اسپاٹ لوکیشنز کے قریب سمندر میں بریک واٹر بھی بنائے گئے ہیں۔ جب لہریں کوسٹ کی طرف بڑھتی ہیں تو پہلے یہ بریک واٹر ان کا پریشر توڑتا ہے، اس کے بعد یہ 15 میٹر اونچی والز۔ دوسری طرف لوکل کمیونٹیز اس سی وال سے خاصی تنگ ہیں، کیونکہ کئی مقامات پر یہ والز 4 اسٹوری بلڈنگ جتنی اونچی ہو جاتی ہیں، جس سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی جیل میں بند ہیں۔ کچھ لوگوں کو ڈر ہے کہ جاپان ان سی والز کی وجہ سے اپنے ٹورسٹ کھو بیٹھے گا۔ جاپان نے سونامیز کو 2 الگ الگ لیولز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ لیول 1 سونامی جو ہر 50 سے 60 سالوں میں آتا ہے، ان کی لہریں 15 میٹر تک اونچی ہوتی ہیں اور انہی کے لیے یہ دیواریں بنائی گئی ہیں۔ لیکن لیول 2 سونامی جو کئی 100 سال یا 1000 سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، یہ سی والز اکیلی اس کو بھی نہیں روک پائیں گی۔ اس کے لیے ہاٹ اسپاٹ لوکیشنز پر سونامی میٹیگیشن پارکس بنائے جائیں گے۔ ان پارکس میں درختوں کی ایک دیوار ہوگی جو نہ صرف سونامی کے پریشر کو توڑیں گی، بلکہ پانی جب واپس سمندر میں جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے آبجیکٹس بھی لے کر جاتا ہے۔ درختوں کے تنے موٹے موٹے آبجیکٹس کو روکنے کا کام بھی کریں گے۔ جاپان کی سی وال انجینئرنگ کا ایک حیران کن کارنامہ ہے اور تباہ کن سونامی کا سامنا کرنے میں کسی حد تک فائدے مند بھی۔ اپنے آپ کو قدرتی آفت سے بچانے کے لیے جاپان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جاپان اس حقیقت سے بھی آگاہ ہے کہ یہ سی وال کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے۔ بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ سمندروں کے لیول کو دن بدن بڑھا رہی ہے، طوفانوں کی شدت بڑھ رہی ہے اور ارتھ ایک روز کا معمول بن چکے ہیں۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جائنٹ اسٹرکچر اس کو قدرتی آفت سے 100% پروٹیکشن نہیں دے سکے گا۔ $12 ارب کا خرچہ کر کے اصل میں جاپان نے اپنے لوگوں کے لیے ٹائم خریدا ہے، تاکہ جب یہ دیوار ویوز کے پریشر کو توڑیں گی تب تک لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا ٹائم مل جائے گا۔ کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔